اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر مجلس حسین برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، اور واقعاً اسٹاک ہوم کی اس سرد فضا میں خمسہ مجالس کا برپا کیا جانا ایک نعمت سے، ایک رحمت سے کم نہیں ہے، اور واقعاً خراج تحسین ہے اس کے لیے انتظامیہ کو کہ اتنی زحمت یہ اٹھا رہے ہیں اور یہ سٹیپ انہوں نے لیا۔ ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے، ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ بہرحال اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے ایک نور کی ایک خاص تجلی، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما، ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت و مودت اہل بیت سے منور فرما دے۔ ایک توسل آخر میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی ان ایام زینبیہ میں معرفت کے اس سفر میں خاص کر بحق زینب کبریٰ ہماری امداد فرمائے۔ ایک دفعہ دیا درود بی بی پاک کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت، زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں، اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہم نے چاند محرم سے کیا ہے وہ اب تک جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے۔ جن کلمات کو ہم ان محافل میں دیکھنے کا قصد رکھتے تھے، کل آپ کی خدمت میں میں نے وہ تلاوت کی تھی، ابتدا اس کی جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ ارشاد ہو رہا ہے جو ابتدائی 4 کلمات ہیں زیارت جامعہ کے، ہم وہ بالعموم دیکھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف کلمات مختلف جگہوں سے ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو مولا تعلیم دے رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام، موسیٰ ابن اللہم صلی اللہ علیہ فرجم جناب موسیٰ بن عبداللہ کو، جو ان کے صحابی ہیں، جنہوں نے تقاضا کیا ہے کہ مولا ایک ایسی زیارت تعلیم کر دیں کہ آپ میں سے کسی ایک کے در پر بھی جاؤں تو اس زیارت کو میں پڑھا کروں، ایک ایسا سلام مجھے بتلا دیجیے۔ اور تقاضا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ بزرگان کہتے ہیں کہ زیارت کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ زیارت کیا ہے؟ ملاقات۔ اور آج ویسے بھی اب زیارت اب عبداللہ کا موسم ہے، تو ہمارے دل متوجہ ہوں کہ کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت ایک طرف امر اہل بیت کو زندہ رکھنا ہے۔ دیکھیں آپ، کیوں اتنی حج کی اہمیت تھی کہ آیا کرو اس مقام پر، سالانہ آتے رہو آتے رہو آتے رہو۔ اب وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، وہ تو آپ جو اس کا مقاصد تھے، پروردگار نے جو چاہا تھا وہ تو پورے نہیں ہو سکے۔ کیا چاہا تھا پروردگار نے؟ اس کے کتنے زاویے ہیں ایک چیز کو، جب اتنا بڑا اجتماع، کیوں جماعت کی فضیلت فرادہ سے زیادہ ہے؟ پروردگار گیدرنگ کو انڈیویجویلٹی پر پریفر کرتا ہے۔ عبادات میں اس کی جگہ الگ ہے، فرادہ انفرادی عبادتوں کی، لیکن چاہتا ہے کہ ایک محکم اور مضبوط معاشرہ الہی بنیادوں پر قائم ہو۔ جماعت یعنی ملنا ایک دوسرے سے، یہ مجالس کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور مولا نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اپنے دوسرے مومن بھائی میں انسان اپنا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ عکس مودت و ولایت و امامت جو آپ کے پاس، ورنہ تو گم ہو جائے آدمی اس یورپ کی فضا میں، اپنا آپ بھولنے لگتا ہے، جس سے انٹریکٹ کرتا ہے اسی کے جیسا ہونے لگتا ہے۔ ادھر مجلس میں آئی نہیں کہ یاد آ گیا کہ میں کون تھا، کیوں؟ اپنے مومن بھائی میں اپنا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن کا آئینہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئینہ تو ثابت، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ تو اس کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ جتنا بڑا اجتماع ہو، لیکن عام جماعت کو رکھ دیا کہ اس کے فضیلت فرادہ سے زیادہ ہے۔ پھر نماز جمعہ رکھ دی، اور اس میں ڈسٹینس کی بھی قید رکھ دی۔ کیوں ڈسٹینس کی قید رکھی؟ کہ جتنا بڑا جمعہ کا اجتماع ہوگا اتنی شان سے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایک سالانہ اینیول گیدرنگ رکھ دی کہ دنیا بھر سے آؤ، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرو، ملو، اپنے مسائل ڈسکس کرو، اپنے معاملات شیئر کرو، کیا گزر رہی ہے تمہارے علاقہ جات میں۔ تو کیا ہو گیا؟ اچھا ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد محمد پر، اللہم صلی
جزاک اللہ۔ اپنے معاملات ڈسکس کرو آپس میں اور مشکلات کا حل جو ہے وہ دریافت کرو، ان معاملات کی مشکلات کا حل۔ ٹھیک ہے، توجہ میری طرف، بچوں ادھر میری طرف دیکھتے رہیں، مجلس کو ڈسٹرب نہیں کریں، شاباش میری طرف دیکھتے رہیں۔ تو جو اس کی معاشرتی اور سیاسی حکمت عملیاں تھیں وہ تو اب ہمارے اس سے برکات سے ہم اٹھ گئے، بات کہاں کر سکتا ہے آدمی؟ اتنے مسائل ہیں عالم اسلام کے، کوئی ڈسکس کر سکتا ہے حج میں جا کے؟ نہیں، ہمت ہی نہیں ہے کسی کی کہ ڈسکس کر سکے۔ انہوں نے ایسا دین پیش کیا جو بنو امیہ کا دین تھا۔ یا اللہ کیجئے، قرآن پڑھیے، زیادہ تفکر، تذرو گریہ و زاری ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مسائل ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر چلے جائیے واپس سیدھا سیدھا۔ ہماری بادشاہت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ چلتی رہے بس، لیکن اب جب ہمارے ہاتھ میں پروردگار کی طرف سے یہ معجزہ جس کا نام اربعین حسینی یہ آیا ہے، تو بزرگان کہہ رہے ہیں کہ جو برکات ہم حج سے نہیں اٹھا سکے وہ ہمیں اس اربعین سے اٹھانی ہے۔ جمع ہوں پوری دنیا سے مومنین، آپس میں انٹریکٹ کریں، ہمیں ایک ملت، ایک قوم کا احساس ہونا چاہیے جس کا سردار حسین ابن علی، وہ احساس قوم اور ملت جو امامت کے زیر سایہ ہونا چاہیے وہ ہمیں اس اربعین کے زیارت میں آ کر محسوس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، تو یہ برکات ہیں مجالس کی، جلوس کی، ان زیارتوں کی۔ اب بہترین شکل میں ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے معصوم سے، یہ ہے پورا زیارت کا فلسفہ، کہ بہترین شکل میں ملاقات اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب آپ معصوم کی زیادہ سے زیادہ صفات کو جو ہے وہ اپنے قلب میں زندہ رکھیں، زندہ کریں، ان کی طرف توجہ کریں، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ کس کے در پر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ معصوم کی جتنی زیادہ صفات پر آپ کی نگاہ ہوگی اتنا زیادہ بہتر ملاقات کا امکان پیدا ہوگا۔ ورنہ کیا ہے، موبائل پہ نوٹیفیکیشن ہے، واٹس ایپ ہے، لنکڈ ان ہے، یہ توجہ نہیں ہے ملاقات۔ پتہ ہے آپ کو کہاں کھڑے ہیں آپ میں؟ ہم سب کے لیے ہے یہ توجہ معصوم کی طرف، ان کے مقامات کی طرف، یہ ہے ملاقات جو ثمر بخش ثابت ہوگی۔ جب یہ یاد رہے گا کہ میں کس کے در پر آیا ہوں، تب انسان جو ہے سلام کرے گا، دعا کرے گا، باتیں کرے گا امام سے، یہ ہے ملاقات۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر بہترین صفات یا بہترین معرفت وہ ہے جو معصوم خود تعلیم فرما رہے ہیں، اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہترین شکل ملاقات یہی ہے کہ معصوم کے بتائے ہوئے طریقے سے انسان زیارت کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے بہترین۔ اب ابتدائی 4 کلمات ارشاد ہو رہا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، یہ 4 کلمات ہم دیکھ رہے تھے۔ اچھا، پہلے ہم نے ذکر کیا 10 دنوں میں ہم جو ذکر مینلی ڈسکشن تھا وہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے خاندان نبوت آپ پر سلام۔ پہلے ذکر یہ رہا کہ خاندان نبی اس پر ہی بحث تھی مسلمانوں میں، کہ خاندان نبی اہل بیت کی جو بحث ہے قرآن میں، کیوں قرآن نے آیت تطہیر نازل کی اہل بیت کے لیے، تو خالی اہل بیت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہی آیت کافی ہے، ایک آیت قرآن کریم۔ اگر عصمت ثابت ہو جائے تو حق ثابت ہو جائے گا، عصمت ثابت ہو جائے تو اوروں پر برتری ثابت ہو جائے گی، یہی ہے نا تشیع کی بنیاد۔ تو اب ظاہر ہے وہاں اہل بیت میں اختلاف تو لازمی ہوگا نا، کہ کون کون اہل بیت میں شامل ہے۔ تو اب وہی بحثیں چل رہی تھیں عالم اسلام میں، کہ امام کہہ رہے ہیں نبی تو ایک طرف کی بات ہو گئی، نبوت کہہ کے آپ سلام کریں، اہل بیت نبوت۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نبی ایک شخص، ایک فرد ہے، ٹھیک ہے، نبوت ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک منصب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و موضع رسالہ، موضع رسالہ یعنی رسالت کا مقام۔ پھر ہم نے دیکھا فرق کیا تھا، نبوت یعنی وہ کنیکشن، اور رسالت وہ ذمہ داری کے لوگوں تک پہنچانا ہے، میسنجر، پیامبر جس کو فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں پیغمبر کے لفظ سے آشنا ہے، وہ پیغمبر ہی یہی پہنچانے کے معنی میں ہے، اور نبی یعنی وہ جس کے پاس خبر ہے، کنیکشن ہے، ان معنی میں سارا۔ وہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا کنیکشن بھی ہے اور آپ ہی وہ ہیں کہ جس کو پہنچانا بھی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ السلام علیکم یہ و مختلف الملائکہ، آپ پر سلام ہو اے وہ کہ جو ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام ہے۔ جاگتے ہیں میرے ساتھ، اب آپ نے سلام کیا، ملائکہ کی آمد و رفت کے مقام آپ پر سلام۔ ٹھیک ہے، ملائکہ کی آمد و رفت کے مقام آپ پر سلام۔ پھر آپ نے کہا محبت الوحی،
اب گفتگو ملائکہ کے آمد و رفت پر تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں ہوگی. آج کا جو مرکز و محور ہے وہ یہی ہے، مہبط الوحی، اے مقام وحی آپ پر سلام، اے وہ مقام جہاں وحی نازل ہوتی ہے آپ پر سلام. ہم باوجود اس کے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، مشکل ہمیں یہ ہے کہ ہم کیسے ہضم کرتے ہیں ان جملوں کو. مشکل یہی ہے. کیوں؟ معاملہ سارا یہی کہ سقیفہ نے اتنا مشکل کر دیا ہے معارف اہل بیت کو سمجھنا ہمارے لیے کہ آج تک ہم بحیثیت اقلیت نہیں اتنی تاب رکھتے کہ سمجھ سکیں کہ معصوم کیا چھوڑ کر گئے ہمارے لیے. اچھا بھائی، اب اس کو فوکس ہے ہمارا مہبط. جیسے مسجد لفظ ہے بروزن مفعل، یہ مفعل کا جو وزن ہے یہ معمولاً اسم مکان یعنی پلیس کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مسجد جیسے یوز ہوتا ہے پلیس ہے. مہبط مقام، وہی کہ مقام آپ پر سلام ہو. قرآن کریم پر سب سے پہلے نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے اس کلمہ وحی کو، جس کو ہم اردو میں وحی کہتے ہیں، کیسے یوز کیا ہے، تو اس کی یوزیج کیا ہے. تو اس کی کچھ پہلے ایگزامپل دیکھیں. سب سے پہلی ایگزامپل سورہ نحل میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے رب نے کیا کیا؟ وحی کی. کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف، نحل کی طرف. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کیا وحی کی؟ اس کو وحی کی کہ اس کا فریضہ ہے سارا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اپنے گھر بنا لے، اور ان اسٹرکچرز میں جو لوگ جو ہے وہ بنایا کرتے ہیں ان میں گھر بنا لے. اور آگے کیا کہ ثمرات یعنی پھولوں سے، فروٹس وغیرہ سے جو ہے وہ اپنی غذا لے لیا کر، اور اپنے رب کے راستے پہ عاجزی کرتی رہے. اس کی شکم سے ایک شہد نکلتا ہے، خلاصہ ساری بات کا. تو یہ جو سارا کام شہد کی مکھی انجام دیتی ہے، یہ پروگرام کر دیا اس کے اندر. اب شہد کی مکھی جہاں کہیں بھی اس کا بیہیویئر یہی ہے. کیا بیہیویئر ہے؟ کہ اپنا گھر بنائے گی، ایک جگہ پہ چھتہ بنائے گی، جائے گی اپنی غذا لے گی اور شہد بناتی رہے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کن معنی میں وحی کا استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں پہ انسٹنکٹ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا شہد کی مکھی سے کہ اگر بنا لے تو اچھا ہے، گھر اپنا اس طرح سے بنا لے تو اچھا ہے، کھا لے پی لے تو اس طرح سے اچھا ہے، اب تیرا اختیار ہے، کرے تو نہ کرے تو کرے، نہیں کرے تو نہ. یہ نہیں کہا اگر کرے تو فرما بردار مکھی ہے، نہیں کری تو جہنمی مکھی ہے. یہ نہیں ہے. جو شہد کی مکھی جہاں کہیں ہوگی اس کا بیہیویئر یہی ہے. قرآن نے کہہ دیا، یعنی پروگرام کر دیا یہ کام اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب اس کام کے سوا اس سے کچھ صادر نہیں ہوگا. اب سمجھتے رہیں اس کو میرے ساتھ کہ یہ کن معنی میں بیان ہوگا. ایک مقام پر میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک مقام پر پروردگار اگر یہ کہے کہ بھائی سچ بولنے کی میں نے وحی کی، فلاں صاحب کو میں نے سچ بولنے کی وحی کی، اس کا مطلب یہ کہ بھائی آپ سچ بولا کریں. اب اگر کہا جا رہا ہے سچ بولا کریں تو اب اختیار ہے آپ کے پاس. اگر بولیں گے، قبول کریں گے تو اچھی بات ہے، چاہے تو ریجیکٹ کر دیں. ایک مرتبہ اگر پروردگار کہے میں نے سچائی وحی کر دی، اب سوائے سچ کے کچھ اور صادر نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایکٹ وحی کر دیا، وہ ایکشن، تو اس ایکشن کے علاوہ کچھ اور اب نہیں صادر ہوگا اس سے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو توجہ طلب نقطہ ہے، سورہ انبیاء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ایک آیہ کریمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. عجیب کمال ہے. سورہ انبیاء میں کچھ ہستیوں کا ذکر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر نبی امام نہیں ہوا کرتا. مقام امامت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جیسے پروردگار نے الگ سے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. کیوں بنایا؟ کچھ ٹیسٹ تھے جنہوں نے پاس کیے، تو کچھ لیول انہوں نے پروف کیا، کچھ میرٹ، اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گئے. صحیح ہے نا. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ ہستیوں کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے قرار دیا ان کو ائمہ یعنی امام. ٹھیک ہے. مقام امامت اب کیا ہے اس کی تھوڑا سا جو ہے وہ جھلک یہاں نظر آ رہی ہے. ان کے لیے کہہ رہا ہے یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں میرے امر سے. وہ لوگ کیا ہیں؟ ہادی ہیں، ہدایت کرتے ہیں میرے امر سے، میرے حکم سے. اس کے بعد کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور میں نے فعل خیر کو، فعل الخیرات جو کہہ رہا ہے وہ وحی کر دیا ان ائمہ پر.
سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ میں نے نیک عملی کو وحی کر دیا ان ائمہ پر، اب جو عمل کریں گے وہ نیک ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ معصوم ہے کہ جس سے خطا نہیں ہو سکتی، یہ وہ معصوم ہے جس سے بدعملی یا غلط فعل ظاہر نہیں ہو سکتا۔ میں نے وحی کر دی فعل الخیرات کی اس کے اوپر، یہ ایکٹ وحی کر دیا ہے، جو عمل کرے گا وہ خیر ہے، سوائے خیر عمل کے اس سے اور کچھ صادر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو یہ ہے قرآن کا وہ یوزج جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسٹنکٹ بنا دیتا ہوں، پروگرام کر دیتا ہوں ایک چیز اپنی مخلوق میں، اور وہ بھی وحی کے معنی میں ہے۔ یہ ہو گیا ایک ایگزامپل۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا بلند آواز سے۔ سورہ قصص میں جو دوسری ایگزامپل ہے، دوسری ایگزامپل سورہ قصص کی وہ آیت جس میں الہام کے معنی میں آیا ہے۔ یہ ابھی جنرل بات ہو رہی ہے، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، جنرل یوزج کیا ہے۔ شہد کی مکھی کی ایگزامپل دیکھی سورہ قصص میں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ آئے ہائے، کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ۔ اچھا ہم نے کیا کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ إِنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے والدہ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ یہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ الہام کے معنی میں۔ کیا وحی کی؟ کہ اس کو دودھ پلا دیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر آپ اس کے معاملے میں خوف زدہ ہیں تو اس کو پانی میں بہا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور خوف نہ کیجئے، نہ اداس ہوں، رنج نہ کیجئے، خوف نہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ ہم اسے آپ کی طرف پلٹائیں گے اور مرسلین میں سے قرار دیں گے۔ دیکھیں بہت بہت کمال ہے، بہت کمال۔ ایک ایک جو پارٹ ہے نا اس آیت کا اگر توجہ کریں ہم اس کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ٹھیک ہے نا، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اب جو یہاں پر توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ والدہ موسیٰ کا مقام کیا تھا۔ وہ معاشرہ جس میں فرعون لوگوں کا رب بن کر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا۔ خدا اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم اعلیٰ، جو اس کا سارا وہ ہے، میں ہوں تم لوگوں کا بہترین خدا۔ تو ایسے معاشرے میں والدہ موسیٰ پروردگار کی نظر میں وہ بیوی ہے کہ جس کے بارے میں اسے یہ یقین ہے اگر وحی کروں گا تو قبول کرے گی۔ دیکھیں عام انسان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے۔ اگر وہ بیوی یہ نہ جانتی کہ یہ اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے تو کس ماں کا جگر ہے کہ اپنے بچے کو پانی میں بہا دے گی؟ یہ مقام معرفت ہے جس کی آغوش میں اولو العزم نبی دیا ہے پروردگار نے، اور ماؤں کی اہمیت بھی بتلا دی اس کے ساتھ ساتھ کہ ماؤں کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ماں نبی کیوں نہیں ہوتی، ماں نبی کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کر، کبھی اس نظر سے بھی دیکھے انسان۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پروردگار کی نظر میں مرد اور عورت میرٹ نہیں ہے، انسان کام کا اہل ہونا چاہیے، وہ کام دیا کرتا ہے۔ وہ اہل تھی موسیٰ کی ماں قرار پانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے اس کے اندر جو ہے وہ معرفت کے نکات کہ ہم نے وحی کی۔ اچھا اب اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں، ڈائریکٹ الہام ہے، ڈائریکٹ الہام ہو رہا ہے۔ کیسے سمجھ رہی ہے وہ کہ اللہ کا پیغام ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ کہ جب خضر علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جب خضر علیہ السلام کا تعارف پروردگار نے قرآن میں کروایا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اب یہ جو علم لدنی کا کانسیپٹ ہے نا سارا، وہ اسی آیت سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہم نے خضر کو کیا کیا؟ علم عطا کیا اپنے پاس سے، اپنے پاس سے ڈائریکٹ اس کو عطا کیا، اب بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے خضر کو ڈائریکٹ تعلیم کی، ٹھیک ہے، چلیں بھائی خضر تو نبی تھے،
اب یہ جو والدہ موسیٰ کو آئیڈیا دے رہا ہے پروردگار، یہ جو پورا پلان بتا رہا ہے، یہ بھی تو علم ہے. علم ہے یا نہیں ہے؟ واسطہ بیچ میں کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی واسطہ نہیں. ٹھیک ہے، پورا پلان جو کہہ رہا ہے یہ کیجئے، دودھ پلائیے، یوں کریے، پانی میں بہا دیجئے، لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا. اچھا، علم نہ صرف علم ہے، علم غیب بھی ہے. فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پلٹاؤں گا آپ کی طرف ایک بشارت فیوچر کی، اس کو مرسلین میں سے قرار دوں گا دوسری بشارت. اب تعجب ہے کہ علی کے پاس علم غیب تھا. اللہ اکبر. شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ علی کو جو ہے وہ علم غیب ہوتا ہے علی کے پاس. وہ والدہ موسیٰ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا علم غیب اس کو، یہ لو، دو بشارتیں دے رہا ہے ایک آیت کے اندر. کیا؟ کہ پلٹاؤں گا، لوٹ کر آئے گا تمہاری طرف، اور اس کو انبیاء میں سے قرار دوں گا. تو علم تو دیا نا پروردگار نے، اور نہ صرف علم دیا بلکہ علم غیب دیا. اب اگر سید سجاد ادھر کوفے میں سیدہ زینب نے خطبہ تمام کیا، خطبہ ختم کیا، اور امامت خراج عقیدت کیسے پیش کر رہی ہے؟ انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کس مقام کی طرف؟ اسی علم لدنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دیکھیں اس حالت میں، اس کیفیت میں، اتنے صدمے اٹھانے کے بعد، ان سروں کے ساتھ جو شایان شان لباس حجاب ہونا چاہیے وہ بھی نہیں، اسیر ہے، اس کے باوجود خطبہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ ایسا ہے کہ اس حالت میں دقیق ترین مطالب استدلال اور دلیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ علم لدنی کے حامل تھے. جو لوگ سننے والے کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو الہام ہو رہا ہے، گفتگو کی روانی بتلا رہی کہ الہام لے رہی. کیا مقام ہے اس بی بی کا؟ کیونکہ امامت ہم نے دیکھا ہے، امام اگر سلام کر رہا ہے مقام کے اعتبار سے سلام کر رہا ہے. امام حقیقت کو بیان کرتے ہیں. میری آپ کی طرح نہیں، اگر میں آپ پہ کہہ دوں میں آپ پہ قربان، یہ ایک مجازی جملہ ہے، میری آپ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ قربانی کے لائق ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق تھا آپ کا کہ آپ پہ قربان. لیکن اگر مولا حسین کہہ رہے ہوں کہ عباس تیرا بھائی تجھ پر فدا ہو جائے، وہ مقام عباس ہے، ٹھیک ہے نا، مقام عباس ہے. یا اگر اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ رہے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی جب اس نے آخری سلام کیا زین ذوالجناح سے، امامت کا زور کمر ابا الفضل العباس. مذاق نہیں ہے، امامت مجازی گفتگو نہیں کرتی، ریلیٹو بات نہیں کرتے، مولا حقیقت بیان کرتے ہیں. واقعاً وہ زور کمر تھا جو مولا حسین نے کہا کہ تیرے بعد دشمن کے حوصلے بلند ہو گئے عباس. کیا کروں میں کہ یہی فضائل مولا کے جو ہیں وہ یہی مسائل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شہزادی کا مقام کیا ہے، کیونکہ ایام زینبیہ ہیں، ظاہر ہے انہی آیات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی فضیلتوں کے نکات ہیں. جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کوفے میں جب جناب امیر 35 سے 40 ہجری کے درمیان مولا کائنات کا کیپٹل ہے کوفہ، تو اس دوران باب علم موجود ہے، 2 امام موجود ہیں، مولا حسن مولا حسین موجود ہیں. کوفے کی خواتین کو قرآن کا درس پڑھاتی ہے زینب، اور یہ درس چل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر المومنین کی تائید یافتہ ہے. ایسے ہی اس کا نام اپنے باپ کی زینت نہیں رکھا اللہ نے. مقامات تو بات وہی ہے کہ جس نبی کو آخر میں یہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ ہذیان، اس گھرانے میں ہم زینب اور عباس تک تو بہت بعد میں پہنچیں گے. جس کے نبی کے لیے نعوذ باللہ جس کے ساتھ یہ ہوا، اتنا بڑا صدمہ لے کر وہ دنیا سے گیا کہ مقام نبوت قبول نہیں کیا گیا، تو مقام اہل بیت اور اس کے بعد یہ ہستیاں تو بہرحال. تو عزیزان گرامی، یہ دوسرا معنی تھا. پہلا معنی ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پروگرام کر دیتا ہے ایک فعل کو، ٹھیک ہے، وہی شہد کی مکھی کی جو مثال تھی، وہ وہی کا ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی یہی ہے الہام کا معنی، یعنی بغیر واسطے کے جو ہے وہ کوئی آئیڈیا یا کوئی تھاٹ آپ کو دے دینا.
اور یہی شیاطین کے لیے بھی استعمال کیا، اسی معنی میں کہ شیاطین اپنے اولیاء کو وحی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الہام وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر کیا نام ہے ایگزامپلس کو کمبائن کریں تو جو معنی کا خلاصہ وحی کا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پوشیدہ طریقے سے ایک چیز سمجھا دینا، اس طرح سے ایک چیز سمجھا دینا کہ جس کو سمجھائی جا رہی ہے بس اسی کو سمجھ میں آئے۔ ایک سیکریسی کا پہلو آ گیا آسان، دوسرے نہیں سمجھ رہے۔ اب والدہ موسیٰ کو جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ انہی کو سمجھ میں آ رہی ہے خالی، ٹھیک ہے نا، دیگران تو نہیں سمجھ رہے، اور وہ ماحول بھی ایسا تھا کہ اتنا ہی سیکریٹ بات ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اتنی ہی سیکریٹ بات ہونی چاہیے تھی، ورنہ اور بھی طریقے تھے بات پہنچا دینے کے، نہیں وہ بھی آگے جو ہم اور طریقے بھی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہم نے دیکھ لی، ایک معنی جو ہے وہ انسٹنکٹ کے معنی میں اندر رکھ دیا، وہ ایکشن پروگرام کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ ایک تھاٹ، ایک آئیڈیا فلوٹ کر دیا، ڈائریکٹ آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیگا محمد وال محمد پر، علی علی مولانا جل فرجہ۔ پھر سورہ شورا میں جو انبیاء کا معاملہ ہے، مرسلین کا معاملہ ہے، وہاں سورہ شورا میں بیان کر رہا ہے کہ میری کمیونیکیشن کے طریقے کیا ہیں، کمیونیکیشن کا موڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا، کہہ رہا ہے بشر کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ پروردگار اس سے کلام کرے، کس طرح، الا سوائے اس کے، اس طرح سے، وحیا او من ورائے حجاب او یرسل رسولا، یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ پروردگار اپنے بشر سے کلام کرے ان تین طریقوں سے۔ کیسے؟ پہلی چیز وحی، ٹھیک ہے، دوسری چیز او من ورائے حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، پسے پشت، پسے پردہ، کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تیسرا کہہ رہا ہے او یرسل رسولا، یا کسی پیغمبر کو، رسول کو بھیج کے، رسول سے مراد یہاں پہ ملک ہے۔ ہم نے کہا تھا رسول کے مختلف معنی یوز ہوئے قرآن میں، ایک معنی جو ہے وہ ملائکہ کے لیے بھی یوز ہوا ہے، پیغام لے جانے والے کے معنی، تو اس معنی میں کہ فرشتہ آئے اور وہ پیغام لے کر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تین قسمیں ہو گئیں، ایک وحی ہو گیا، اور ایک ایکسیپشنل موسیٰ علیہ السلام کا ہی مینلی وہ کیس ہے جس میں بات ہوئی ہے، پس پردہ آواز سنائی دی ہے، اور جو ہے وہ وہاں پہ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ کسی میسنجر کو، کسی ملک کو بھیج دے، جو کہ مینلی جبریل علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر، روح الامین، روح القدس، مینلی جبریل علیہ السلام کا ہی معاملہ ہے سارا، ٹھیک ہے، وہی آیا کرتے تھے اور اس طرح سے بات ہوتی۔ تو اب آئیڈیا تو بہرحال آئیڈیا ہے، وحی تھاٹ پروسیس ہے۔ ایک نقطہ اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں، پس پردہ آواز، ٹھیک ہے، آواز ایک تعین ہے، آواز ایک محدودیت ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وہ آواز وہ نہیں ہو سکتی، وہ لامحدود ہے۔ آواز مخلوق ہے، بات کلیئر ہو گئی، آواز مخلوق ہے۔ اب کس مخلوق کی آواز جو مخلوق خلق کی جا رہی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے آواز کہ انسان کو لگے بھائی اللہ کی طرف سے کلام آ رہا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیسی ہونی چاہیے وہ آواز؟ یہاں تو نہیں بتایا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں، ایک جگہ اور بتایا کہ ایک آواز سنائی تھی اللہ کی طرف سے، شب معراج، پہنچ گیا کہ گفتگو اس طرح سے ہوئی کہ روایت کہہ رہی ہے، سرکار فرماتے کہ میں نے پوچھا بارالہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ یا علی مدد۔ معلوم ہے سرکار کو کہ کیا معاملہ ہے، یہ بات ساری وہی ہے، سوالات نہ ہو تو ہم تک کلیریفیکیشن نہیں پہنچیں گے۔ جواب آیا کہ میں بول رہا ہوں علی کی آواز میں، اور علت بھی بیان کر دی، کیوں؟ کیونکہ علی کی آواز سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یا علی مدد، سبحان اللہ۔ کیوں علی کی آواز سے سکون ملتا ہے؟ اب بات وہی ہے، مجازی نہیں ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے کزن ہیں اس لیے آپ کی آواز سے سکون ملتا ہے، نہیں۔ رحمت للعالمین، افضل الانبیاء،
کو اگر سکون مل رہا ہے تو اس میں ایک الہی پہلو ہے، الہی پہلو ہے کہ جب علی بولتا ہے ایسا لگتا ہے خدا بول رہا ہے۔ کیوں؟ معاملہ بھی یہی ہے، معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر سرکار یہ کہہ رہے ہیں، اب مقام خلافت الہی تو واضح ہو جائے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا۔ مقام خلافت الہی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا۔ آپ کے پاس روایت موجود ہے، کیا روایت ہے؟ جس نے فلاں فلاں تاریخ کو اس حال میں امام حسین کی زیارت کی، اس نے ایسا ہے کہ عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ کیا ہم اس سے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، شیعہ غلو کرتے ہیں، شیعہ یوں ہیں، وہ ہیں مشرک کافر۔ نا بابا، وہی ہے جو زیارت پہلے دن سے بات چل رہی ہے، من احبکم فقد احب اللہ۔ کیوں؟ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ، وہاں بھی بات واضح ہو رہی ہے، جو کہتا ہے وہی ہے، ذاتی کچھ نہیں ہے اس کا۔ اب ذاتی کچھ نہیں ہے تو ایک آئینہ ہے جس میں اللہ جلوہ گر ہے۔ اللہ سے اگر ملاقات ممکن ہے تو کیسے ممکن تھی؟ ہم نے دیکھا لقاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ محشر میں لقاء اللہ ہوگا، ملاقات ہوگی اللہ سے، تو کیا ہوگا؟ ٹیبل کرسیاں لگا کے تو نعوذ باللہ حضرت اللہ تشریف فرما نہیں ہے نا وہاں پہ۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ صاحب کوثر رسول اور ساقی کوثر علی سے ملاقات ہوگی۔ خلیفۃ اللہ سے ملاقات یعنی علی سے ملاقات، اللہ سے ملاقات، ٹھیک ہے نا؟ اس کے خلیفہ سے ملاقات یعنی اس سے ملاقات۔ اس کے سوا ملاقات کا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بیسٹ پاسبل ملاقات یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہستی جو معصوم ہے، جس میں اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، اسی میں ایسی جلوہ گری ہے کہ انسان کہہ رہا ہے اس سے بات کروں تو گویا اس سے بات کی، اس کی بات سنوں تو گویا اس کی بات سنی۔ یہی ہے نا وما ینطق عن الہویٰ، یہی ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ بزرگان کہتے ہیں کہ جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے یہ آواز ریڈیو میں سے آ رہی ہوتی ہے، یہ جو آواز ریڈیو میں سے آ رہی ہے یہ اس کی اپنی ہے، پہنچ رہی ہے بات۔ مثال کیا دینا چاہ رہا ہوں، کیا سمجھاتے ہیں بزرگان؟ جیسے جیسے عقل و خرد کی منازل طے کرتا جاتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ریڈیو سے جو آواز آ رہی ہے اس کی اپنی نہیں ہے، سگنل کہیں اور سے آ رہا ہے۔ یہ ہے مقام خلافت الہی آسان ترین فارم میں، کہ اس کو کلام کرنا ہے جو ذات لامحدود ہے تو ایسی زبان چاہیے جو پاک و پاکیزہ ہو۔ تو یہ وہ ارتباط ہے جو خالق اور مخلوق کا فرق رہتے ہوئے ایسا ہے کہ جیسے سرکار کہہ رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اس کو دیکھا، مجھ سے برترین جلوہ نہیں ہے اس کا موجود، ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے بہترین جلوہ نہیں ہے موجود، اسی لیے کہا تھا ہم ہیں اللہ کا چہرہ، نحن وجہ اللہ، جو بات ہوئی ہے ہماری، اللہ کا چہرہ ان معنی میں نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کے ناک ہیں، اس کے کان ہیں، جیسے دوستان فرض کرتے ہیں کہ ملاقات کا مطلب یہ خلیفۃ اللہ کو ہٹا دیا، مسلسل بات یہ ہو رہی، تو ملاقات کا مطلب یہ لیا کہ وہ وہاں موجود ہوں گے، اور کہنے لگے اس طرح نیچے آئے گا جیسے میں ممبر سے اتر کے آ جاتا ہوں، نیچے اتر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے جو بی بی نے فرمایا تھا علی کو حذف کرو گے تو ذلیل رہو گے۔ ذلت یہ ہے کہ آپ نے خدا لامحدود کو ایک انسان میں مجسم میں محدود کر دیا، یہ تصور ہے آپ کا الہی۔ تو عزیزان گرامی یہ ہیں وہ مقامات کہ کہہ رہا ہے، ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر، وقت کتنا ہے میرے پاس؟ 10، کیونکہ دعائے کمیل شروع میں ہوئی اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے کب تک پڑھنا ہے؟ ہاں 15 منٹس اور۔ اچھا، تو ایک آدھ نکات جو ایک نقطہ اور بیان ہونا چاہیے، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وال محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وال مجل فرد۔ تو عزیزان گرامی، جو سینٹرل تھیم ہے ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہر بحث میں سب سے ضروری چیز ہے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ بعد پیغمبر مشکل یہ آئی، سرکار کی 23 سالہ جو زندگی ہے یہ والی، نبوت کے اعلان کے بعد والی، 40 کی ایج میں اعلان نبوت ہے، 63 کی ایج میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ 23 کی ایج میں کتنا محدود ٹائم ہے، مکہ کی زندگی 13 ایئرس تقریباً وہاں گزرے، شدید مشکلات ہیں، ہجرت کرنی پڑی ایونچولی اس لیے کہ مکہ میں ماحول صحیح نہیں تھا۔ 10 سال جو اب مدینے کے بچے اس میں 2 ہجری سے جنگیں شروع ہو گئیں، اس سے پہلے بھی ریڈز ہو رہے تھے، 2 ہجری میں بدر ہے، 3 ہجری میں احد ہے، 5 ہجری میں خندق ہے، ٹھیک ہے، پھر خیبر ہے، یہ ساری جنگیں چلتی رہیں آخر تک کہ جنگ موتا آخر تک جا رہی ہے کہانی۔ فتح مکہ کب ہے؟ 8 ہجری میں،
8 ہجری میں، 8 ہجری کیلنڈر میں، 10 ہجری میں سرکار 11 ہجری کا جو سفر تھا 2 سال 2 مہینے بعد چلے گئے۔ اب اس دین کو ایکسپلین کیسے کیا جائے گا؟ جو پرابلمٹائزیشن ہے وہ ہے کہ ان کو وقت نہیں ہے نبی کے پاس ایکسپلین کرنے کا۔ پروردگار کہہ رہا ہے انتا منذر ولکل قوم ہاد، آپ منذر ہیں، ڈرانے والے، ڈرا کر راستے پر لے کر آئے نا۔ اب گیپ کیا ہے کہ بھائی یہ جو راستے پر آ گئے ان کی ہدایت کون کرے گا؟ فرمایا کہ میں وہ منذر ہوں، ڈرانے والا، اور علی ہادی ہے اس قوم کا۔ ولکل قوم ہاد جو قرآن کہہ رہا ہے وہ علی کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ نیچرل کیا ہے اگر یہ دلیلیں نہ ہوں تو بھی؟ نیچرل یہ کہ آپ 23 سال کے بعد دنیا سے چلے تشریف لے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب رہتی دنیا تک اس دین کو ایکسپلین کون کرے گا؟ ایک مشکل، کیونکہ 23 ایئرز میں جو بہت ہی لیمیٹڈ ٹائم تھا آپ کے پاس، ایکسپلینیشن کا ٹائم تو نہیں ہے۔ پھر دوسری مشکل یہ کہ اتنی ساری سچویشنز ہیں جو کبھی آئی نہیں، دین اپلائی کیسے ہوگا وہاں پر، یہ دوسری مشکل۔ تو خلیفۃ اللہ کے جو ضرورت پیش آئی، اگر آپ نے یہ کہا کہ آسمان اور زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا، ادھر رسول گئے دنیا سے، آسمان و زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا، اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے متحیر، تحیر، حیرت میں چھوڑ دیا لوگوں کو کہ ڈیفینٹ ٹروتھ اب کسی کے پاس نہیں ہے، ڈیفینٹ ٹروتھ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ڈسکنیکٹڈ ہیں سب لوگ تو ہو سکتا ہے ایک بات اچھی آپ کر رہے ہو سکتا ہے دوسری یہ کر رہے ہو۔ جو سارا معاملہ بنو امیہ کے اسلام کے اندر ہے وہ یہی ڈسکنیکشن ہے۔ یہ مان لیں گے کہ تم نے جنگوں میں کام کیے، کارنامے دیے، علم میں بھی تم باتیں ایسی کرتے ہو جو بعض اوقات لوگوں کے اور نہیں کر پا رہے ہوتے، مثلا سب مان لیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں کہو کہ تم وہاں سے مرتبط ہو، یہ نہیں کہو، یہ نہیں مان سکتے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو اسی پرابلم کا یہ جواب ہے کہ آپ مسلسل اسی مقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع رسالہ و مختلف الملائکہ و مابت الوحی، کہ آپ کا مقام ہماری نظر میں یہ اس لیے ہے، کیوں اطاعت ہماری کامل ہوگی، آپ کی کامل اطاعت ہم کیوں کریں؟ اسی لیے کریں کہ آپ وہاں سے کنیکٹڈ ہیں۔ صحیح ہے نا؟ وہ جو پروردگار کہہ رہا ہے، وہ جو مولا علی کے جملے سے پھر الہام لیں کہ یا علی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ، جو میں سن رہا ہوں وہ، کیوں ہے یہ؟ پروردگار کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے جو مین اس کا جملہ ہے، نعوذ باللہ، وہ جو خالق ہے ایک اندھے انسان کا، وہ کیا نعوذ باللہ اس کی وہ کر رہا ہے؟ ہاں بابا، دیکھنے والا، یا علی تم جو میں دیکھتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہ ساری چیزوں کا ہدف یہ ہے، اور معصومین نے اس کی طرف اسٹریس دیا، خود بھی یہ جملے معصوم کے تعلیم کیے میں ایک دلیل۔ دوسری دلیل، خود امام حسین علیہ السلام نے بارہا جو ملاقاتیں کی ہیں کربلا کے سفر میں لوگوں سے۔ ایک مقام پہ شاید سالبیہ کے اندر وہ مقام تھا جہاں پہ وہ شخص آیا ملنے کے لیے، کوفے کا رہنے والا تھا۔ مولا نے کہا کہ اے برادر کوفی، اسی اب مقام و منزلت کی طرف جو ہم بات کریں مسلسل اس پہ زور ہے، اے برادر کوفی اگر یہ میری تیری ملاقات مدینے میں ہوئی ہوتی تو میں تجھے وہ مقامات دکھلاتا اپنے گھر میں جہاں جبریل نازل ہوا کرتے تھے، جہاں وحی اترا کرتی تھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں مہبط الوحی، یہ بھی مولا ظاہری، کیونکہ عقول کے حساب سے گفتگو ہے نا، اور اس زمانے میں معاشرہ آمادہ نہیں ہے کہ مولا کہیں میں خود اللہ سے مرتبط ہوں، یہ تو نہیں کہیں گے مولا اس سے، اس کی سطح عقلی کے مطابق کہ کم از کم اگر قرابت کا ہی موازنہ کرنا ہے عام لوگوں میں اور مجھ میں، تو ہمیں اس کم از کم اس معیار کو تو انسان مد نظر رکھے کہ ہم سے زیادہ قریب۔ دیکھیں مولا کا جو دشمن ہے وہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں اللہ سے مربوط ہوں، عجیب نکتہ ہے۔ مولا کا کوئی دشمن کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی نے نہیں کیا دعویٰ کہ میں اللہ سے کنیکٹڈ ہوں، کیا کسی نے؟ نہیں کیا۔ اب میرٹ جو اگر کسی نے اپنے ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہ صحابیت تھی اس زمانے میں، کاتب وحی، رسول سے نسبت، رسول سے قربت، یہی واحد میرٹ تھا لوگوں کے پاس۔ وہ جو مولا نے کہا نا کہ اپنے میرٹ کے لیے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم قریش ہیں، رسول کے قبیلے والے ہیں، مجھ سے زیادہ قربت میں بھی کوئی آگے تھا یا نہیں تھا؟ تو مولا اسی قربت کے میرٹ پر جو ہے وہ اپنی دلیل قائم کر رہے ہیں کہ اگر دلیل یہی ہے کہ ہم نے ان سے قربت تھی، ہم نے دیکھا انہیں، یا کچھ بار ان کی محفلوں میں شریک ہو، میں اس گھر میں پلا بڑا ہوں جہاں وحی اترا کرتی تھی، میں تمہیں وہ نشانات دکھا سکتا ہوں جہاں جہاں قرآن اترا ہے۔
اس سے بہتر دلیل اس انسان کے حساب سے، سطح عقلی کے حساب سے نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک دفعہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری مولا فرما رہے ہیں ایک دن اپنے ایک صحابی سے کہ تعجب ہے مجھے لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کا چھوڑا ہوا علم پایا اور اس سے ہدایت پائی۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے جو علم رسول چھوڑ کر گئے اس سے ہدایت پائی، اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہو گئے اور ہم لوگ گمراہ ہیں۔ اب عقیدہ بنو امیہ کے زمانے کے عقیدے سمجھ رہے ہیں لوگوں کے عقیدے کیا تھے اہل بیت کے معاملے بارے میں، باوجود اس کے کہ نواسہ رسول کی اولاد میں سے، ذریت میں سے اتنا نزدیک ترین انسان موجود ہے، لوگ پھر بھی اس طرح رجوع نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ میکسیمم عقیدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہستی یہ بھی ہے، ایک ہستی یہ بھی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو امام صادق علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں اچھا کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے، یعنی اتنے دور سے انہیں ملا اور یہ تو ہدایت یافتہ ہیں، لیکن ہم جو اہل بیت ہیں، ہم جو اولاد ہیں جن کے گھر میں وحی اتری ہے، وہ لوگ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے انکار کیا ہے؟ یہی عقیدے اگر جو ہوتے لوگوں کے تو کربلا وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ کہہ رہے ہیں آپ غلطی پہ ہیں، نعوذ باللہ، یہ مقام قدسی اور الہی کا انکار ہے، باوجود اس کے کہ آپ نواسے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھی کنیکٹڈ ہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ اس نورانی اور روحانی مقام کے انکار کا نتیجہ ہے کہ کربلا کامیاب ہو گئی۔ اور یہ اس زمانے کی جو بنو امیہ نے فضا بنائی تھی، خاص طور پہ دشمن علی نے، اس میں ایک نیا مکتب وہ تیار کر چکا، ایک ایسا مکتب جو اہل بیت سے خالی ہے، اور اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے خالی۔ کتنی بڑی مولا حسین علیہ السلام کے پاس جو ذمہ داری تھی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی، کتنی بڑی۔ اور اب آپ نے اس وحی کی اور الہام کی گفتگو کے ذیل میں یہ سمجھ لیا ہے کہ امام معصوم فرمان خدا کے بغیر کام نہیں کیا کرتے، اور مقام زینب کبریٰ بھی اب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب مولا نے فرما دیا، امامت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہ ہیں جو بلا واسطہ علم لیتی ہیں اللہ سے، جنہوں نے علم بلا واسطہ لیا ہے، تو زینب کا فریضہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں یہ حکم نہیں ہے کہیں کہ کسی عورت کا بھائی سفر پر جا رہا ہو تو اس عورت کے لیے لازم ہے کہ جائے۔ یہ زینب ہے جس بھی وجہ سے شوہر نہیں تھے میدان میں، جس بھی وجہ سے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا تھا معاملہ جو بھی تھا، لیکن باوجود اس کے کہ شوہر نہیں ہے، اپنی فیملی ہے، بچے ہیں، نہ صرف خود آئی حسین کے ساتھ بلکہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئی۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے مقام علم لدنی، کہ نہ صرف مقام امام تو جانتا ہے کہ کس سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو دلیل یہی ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی۔ حق و حقیقت یہی، مقتل سے اٹھا کر لے آئی وہ کرب و بلا درباروں میں، یہ اس بی بی کا مقام، پیغام حسین کا پھیلایا گلیوں کوچوں درباروں میں۔ دیکھیں گلیوں کوچوں بازاروں میں، یہ کربلا کی پیغمبر تھی زینب، کربلا کی پیامبر تھی زینب۔ آسان نہیں تھا، کتنی مرتبہ امامت کو بچایا زینب نے۔ جب 11 محرم کو جا رہا ہے کاروان اسیروں کا، اسیر ہو کر جا رہے ہیں، تو وہ روایت آپ کو یاد ہے کہ سید سجاد ایک وقت قتل گاہ میں کھڑے ہو کے، سید سجاد کی حالت یہ ہے کہ بی بی کو لگ رہا ہے کہ اب سجاد جو ہے وہ قریب ہے کہ اپنی جان دے دے۔ ایک مرتبہ آواز دے کر پوچھ رہی ہیں، اے میرے بھائی کی یادگار، کیا اپنی جان دینے کا ارادہ کر لیا؟ مولا فرمانے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے اپنے جنازے دفنا دیا، میرے باپ کا لاشا بے کفن دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب نکتہ ہے کہ بزرگان کہتے ہیں یہ جاننا مشکل ہے، ایک زاویہ یہ کہ زینب نے سجاد کو بچایا، دوسرا زاویہ یہ کہ سجاد دیکھ رہا تھا کہ شاید زینب جان دے دے۔
یہ حالت اختیار اس لیے کی کہ توجہ زینب کی اپنی طرف دے، وہ قتل گاہ کی طرف اپنے بھائی کو نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری منزل وہ ابن زیاد کے دربار میں جب اس ملعون نے حکم دیا کہ سید سجاد کو قتل کیا جائے تو آگے آ کر ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی نا عزیزان کرام کہ ابن زیاد میرے بھائی کو قتل کر کے تیری پیاس نہیں بجھی اس کا خون بہا کر؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس جوان کو قتل کرنا ہے تو پہلے اس بی بی کو قتل کرنا پڑے گا، تو میں اپنے ارادے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ چلی امامت کو بچاتی ہوئی آخری دربار یزید میں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ وقت آیا کہ یزید نے کہا کہ تمام حمد اس پروردگار کی جس نے تیرے باپ کو قتل کیا، اب سید سجاد سے برداشت نہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام نے کہا کہ لعنت ہو میرے باپ کے قاتل پر میرے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ غضبناک ہو کر قتل کا حکم جاری کیا، پھر وہی ہے کہ زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا اپنے بھتیجے پر۔ یہ امامت کی محافظ ہے، یہ حسین کی پیغامبر، یہ کربلا کو بچانے والی۔ اللہ اکبر۔ ایام زینبیہ عزیزان گرامی، تھوڑا سا دربار شام کو ہم یاد کریں کہ قافلہ اب دربار شام میں جب داخل ہوا ہے تو ایک وقت اتنا عجیب تھا کہ اس کو بیان کرنے سے بھی شاید انسان کی زبان لرز جائے۔ اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر کی خواتین پر انسان رکھ کے سوچے کہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر رسیوں سے باندھ کر ہمارے گھرانے کی بیویوں کو نامحرموں کے مجمع میں پیش کیا جائے اور ایک وقت ایسا آئے کہ سید سجاد نے یہ حکم سنا کہ ان بیویوں کا تعارف کروایا جائے۔ تعارف کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا عزیزان گرامی کہ ایک ایک بیوی کا نام پکارا جائے گا اور پورے مجمع کی نگاہیں۔ تعارف ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک چھوٹی بچی جو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے تھی اس کے لیے کہنے لگا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا ارے میرے نزدیک تو آؤ۔ بی بی کی حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری، چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپائے ہوئے۔ یزید کہنے لگا اے بچی تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، اب یہ 3 سالہ بچی کا مقام معرفت، کہنے لگی اے یزید ہم فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ارے تو نے ہماری ردائیں چھین لی، اپنے چہرے چھپائیں تو کس طرح چھپائیں؟ اللہ اکبر۔ کس کس گھڑی کو ہم دربار کی یاد کریں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اپنی شان و شوکت دکھلانے کے لیے یزید نے، کیونکہ اپنے تئیں وہ فتح کا جشن منا رہا تھا، کربلا اس کی نظر میں اس نے اہل بیت کے قصہ تمام کر دیا۔ اگر نہ ہوتی زینب اور نہ ہوتے سید سجاد تو بنی امیہ کامیاب ہو چکے تھے اس وقت۔ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے، کیونکہ اس کی نظر میں اب اس کی بادشاہت مستحکم ہو گئی، سفیروں کو دعوت دی دنیا بھر سے، مختلف مقامات سے۔ سید سجاد کہتے ہیں ایک سفیر روم سے آیا ہوا تھا، نصرانی مذہب کا تھا، وہ پہنچا اس حال میں کہ ہم آلریڈی دربار پہنچ چکے تھے، ہم دربار میں موجود ہیں۔ سر حسین کو دیکھ کر اس نے یہ سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اے یزید یہ سر کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب تک جو ماحول بن چکا ہے اس میں یزید بھی خطرے کا احساس کر رہا ہے، یہ ہے زینب اور سجاد کا کام۔ یزید کہنے لگا، مولا سجاد کہتے ہیں یزید نے کہا کہ تجھے اس سر سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا نہیں بتلا تو صحیح تاکہ میں یہ حالات لکھوں اپنے پاس اور اپنے ملک جا کر اپنے حاکم کو یہ حالات سناؤں جو میں نے دیکھا ہے سارا معاملہ، مجھے بتلا یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے کہا یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ سفیر روم نے کہا اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ یزید نے کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے کہا فاطمہ محمد کی بیٹی؟ یزید نے کہا ہاں۔ کہنے لگا واہ ہو تجھ پہ یزید، میرا حسب نسب
کتنے واسطوں سے جا کر حضرت داؤد سے جا کر ملتا ہے. میں جس جگہ سے گزرتا ہوں لوگ میرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتے ہیں. ارے تو نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کے بعد گویا ہوا کہ سن مجھ سے یہ رودات کہ چین کے راستے میں جس دریا سے جس سمندر سے وہ راستہ جاتا ہے اس سمندر میں ایک ایسا جزیرہ ہے کہ جہاں پر ایک زیارت گاہ قائم ہے. اس زیارت گاہ کے اندر ایک برتن ہے جس کے لیے یہ روایت ہے, یعنی 100% شور نہیں, ہم کہا جاتا ہے کہ اس برتن میں جس گدھے کا کھر رکھا ہوا ہے یہ وہی گدھا تھا یا وہی خچر تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سواری کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تجھے معلوم ہے کہ ہمارے علماء, نصرانی علماء وہاں جا کر اس جزیرے میں جا کر اس کھر کا طواف کیا کرتے ہیں, اور یہ تو ہے کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر کے فتح کا جشن منا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے تیرے دین سے برکت اٹھا لی. ایک مرتبہ یزید غضبناک ہو گیا, کہنے لگا کہ یہ اپنے ملک جا کر ہم مسلمانوں کی توہین بیان کرے گا, بس اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. یہ قتل کا حکم سن کر سفیر روم نے کیا کہا عزیزان گرامی, کہنے لگا یزید اب میری سمجھ میں آیا کیوں تیرے رسول کی زیارت کل شب اپنے خواب میں کی, مجھے جنت کی بشارت دے رہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سفیر روم کو ہماری محبت کے جرم میں قتل کر دیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل کی, بانیان محفل کی جنہوں نے زحمت اٹھائی ہے اس خمسہ مجالس کو برپا کرنے میں, بار الہ ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما, جو والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خاص طور پہ ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہے, بار الہ تو یہ واسطہ زینب کبریٰ کی عظمت کا ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں آقا کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے. ماتم حسین.